کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جن کے تذکرے سے اہل ایمان کا ایمان تازہ بھی ہوتا ہے اور مضبوط بھی ہوتا ہے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادائیں ہم دیکھتے ہیں جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ وابستہ ہیں، تو دل ایمان کے نور سے اور اہل بیت کی محبت سے لبریز ہو جاتا، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ ہم اس حرمت والے مہینے کے چند دنوں میں ان کا تذکرہ کر لیں، بلکہ زندگی میں لمحہ بہ لمحہ ان کے ذکر سے، ان کی یاد سے، ان کی سیرت سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں، مضبوط کرتے رہیں، ایسا مضبوط کہ مجھے اور آپ کو خود محسوس ہو کہ ہمارے ایمانوں کے اندر بہار آ گئی، ہمارے ایمانوں کے اندر بہار آ گئی۔ لیکن اس تذکرے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم کام، جو کام آج امت بالکل نظر انداز کر چکی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے لوگ اس کام کو ہی بھول گئے۔ وہ کام بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت بھی تقاضا کرتی ہے کہ اس کام پر ہم دھیان دیں، توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں میں بہت سارے بندوں کے ساتھ پیار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے قرآن حکیم کی زبان میں عرض کیا جائے کہ اللہ آپ کو کس کس چیز سے پیار ہے، تو اللہ قرآن حکیم کے ذریعے مجھے اور آپ کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے ان سے بڑا پیار ہے۔ اللہ کی ذات کو اپنے محبوب کے صحابہ سے بڑا پیار ہے۔ اللہ کی ذات کو اپنے محبوب کے شہر مکہ سے بڑا پیار ہے۔ اللہ کی ذات کو اپنے گھر بیت اللہ سے بڑا پیار ہے۔ اللہ کی ذات کو اپنے محبوب کا مدینہ بہت محبوب ہے، مدینہ سے بڑا پیار ہے۔ اللہ کی ذات کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم کندھوں کے اوپر سواری کرنے والے حضرت حسن اور حضرت حسین سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان دو پھولوں، جن کے ہونٹ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے ملتے رہے اور جن کی زبانوں کو حضور اپنے منہ مبارک میں لے کر چوستے رہے، اللہ کو بڑی محبت ہے، بہت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نواسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محبوب ہیں کہ آسمانوں سے فرشتے کو بھیج کر ان کی ابتدائی معصومیت کی عمر میں یہ فرماتے ہیں یہ میرے فرشتے نے پر بچھا دیے ہیں، اس پر تم سو جاؤ اور فرشتہ دوسرا پر تمہارے اوپر دے کے تمہیں لوری دے کے سلا دے گا۔
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوئے کہ نواز سے کہاں گئے، حضرت فاطمہ خود بے چین ہو گئی کدھر گئے، تو وحی کے ذریعے بتایا گیا میرے محبوب آپ کے وہ پیارے ننھے منھے پھول میرے ایک فرشتے نے پروں کے نیچے آرام سے سلائے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب وحی کے ذریعے معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جا کے اٹھایا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، سینے سے لگایا، ان کے ماتھے کو چوما، اور ایک کندھے پر حضرت حسن، ایک کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی بھاگتے بھاگتے صحابہ کے مجلس میں آئے۔ اور جب صحابہ کے مجلس میں پہنچے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے آتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر دوڑ لگا کر حضور کی طرف لپکے اور فرمایا اللہ کے نبی ایک کو مجھے دے دیں، ایک کو مجھے دے دیں، ایک کو مجھے دے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ابو بکر، یہ ان کو میں ہی لے جاؤں گا، میں ہی لے جاؤں گا۔ پیار دیکھیے، محبت دیکھیے، جس چیز سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے وہ پتھر بھی کیوں نہ ہو، اہل ایمان اس کو چومنا اپنا مذہبی اور ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں۔ حجر اسود سے لوگ کتنے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر میرے محبوب اور اللہ کے محبوب نے تجھے چوما نہ ہوتا تو عمر قیامت تک تجھے کبھی نہ چوم۔ جس چیز سے حضور نے محبت کی اس سے صحابہ نے محبت کی، ان سے صحابہ نے محبت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے، ان سے بڑی محبت ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر اللہ تعالیٰ سے آپ التجا کریں، دعا کریں اور درخواست کریں، اللہ قرآن حکیم کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ سب سے زیادہ محبوب ترین چیز آپ کے نزدیک کون سی چیز ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ یقیناً اہل ایمان کے ذہنوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر یہ بات گونجتی ہے اور یہ بات حق ہے، سچ ہے کہ پوری کی پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کو جو ذات، جو ہستی محبوب ہے وہ امام الانبیاء کی ہستی، وہ امام الانبیاء کی ہستی۔ لیکن اگر آپ شریعت سے پوچھیں گے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمائیں گے نقشہ دیکھو، نقشے سے سمجھ لو، نقشے سے باتیں صحیح سمجھ آتی، نقشے سے باتیں صحیح سمجھ آتی۔ جب ہم نقشہ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ایک محبوب ترین پیغمبر جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے، وہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 950 سال اللہ کے دین کی خاطر مار کھا رہے، اللہ کے دین کی خاطر مار کھا رہے۔ اور ہر دن مار کھانے کے بعد، بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش آتا تو جبرائیل امین آتے تو پوچھتے اللہ کا حکم کیا ہے؟ جبرائیل امین فرماتے اللہ کا وہی حکم ہے جو کل تھا، اٹھیں دین کی تبلیغ کریں، دین کو لوگوں تک پہنچائیں، دین کو پھیلائیں۔ اللہ نے اپنے دین کو نوح علیہ السلام پر قربان نہیں کیا، نوح علیہ السلام کو اپنے دین پر قربان کیا۔ دو جہاں کے سردار امام الانبیاء، محبوب کبریا، سردار انبیاء، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا معصوم چہرہ زخمی ہوا ہے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر۔ امام الانبیاء کے دانت شہید ہوئے ہیں اللہ کے دین کی خاطر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال عبداللہ کے ذر یتیم طائف کی وادی میں لہو لہان ہوئے ہیں، اور آپ کا مقدس خون جسم سے نکل کر آپ کی جوتیوں تک پہنچا ہے، سارا بدن رنگین ہو گیا ہے۔ طائف کی زمین پر یہ مقدس خون گرا ہے، اپنے محبوب سے قربانی لی ہے دین کے لیے، دین کو قربان نہیں کیا۔
دین کو قربان نہیں کیا۔ اپنے محبوب کے ان نواسوں کو کہ جن نواسوں کا چند جملے آپ نے سنے، جن کو ہونٹوں سے چومتے تھے، کندھے پہ بٹھاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، پیشانی سے لگاتے تھے، گودی میں بیٹھا کے لوریاں دیتے تھے، نماز میں کندھوں کے اوپر وہ سواری کرتے تھے، اتنے پیارے اور محبوب ترین نواسوں کو شہید کرایا ہے دین کی خاطر، دین کو قربان نہیں کیا، دین کو قربان نہیں کیا۔ آج امت مسلمہ کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ذکر حسین تو زندہ ہے، کردار حسین زندہ نہیں۔ ہم تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن اب حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ مجلس ذکر حسین کی ہے اور زبانوں سے زہر اگلا جا رہا ہے، زہر۔ امت مسلمہ پہلے ہی تقسیم در تقسیم، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی، کیما بن چکی، اتنے ٹکڑے سیاسی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، زبانی بنیادوں پر، خاندانی بنیادوں پر امت مسلمہ کتنی تقسیم ہو گئی۔ اتنی تقسیم کے بعد بھی آج اس مقدس ہستی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر امت کو تقسیم کیا جا رہا۔ کبھی عقل مند لوگ بتاتے تھے کہ کسی کے ساتھ اگر دشمنی کرنی ہو تو اس کو خاندان میں اکیلا کر دو، اس کو خاندان میں اکیلا کر دو، کہ اگر ایک آدمی ہے اس سے دشمنی ہے تو 5 بھائی ہیں، اس کے 6 بھائی ہیں، تو اس کو یہ کہو تمہارا یہ بھائی تمہارا دشمن، تمہارا وہ بھائی تمہارا دشمن، 5-6 کو اس کو پہلے دشمن بنا دو، وہ کہ ہو میرے اپنے بھائی میرے دشمن بن گئے۔ اس سے آگے بڑھو، اس کے چچا کو کاٹو کہ چچا تمہارا دشمن ہے، یہ جائیداد غصب کرنا چاہتا ہے، اس کے تایا کو توڑ دو، اس کے پھپھا کو توڑ دو، اس کے خالو کو توڑ دو۔ جب سارے کا سارا خاندان اس سے کٹ جائے تو اب وہ ترن والا بن جائے گا، اب اس کا کوئی حمایتی نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی معین نہیں ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ دشمن نے زہر کے پیالے سب کو پلا دیے ہیں، اب اکیلا ہے جب مرضی گرا دو۔ افسوس در افسوس کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور ان کی ہستی کے ساتھ آج مسلمان کہلانے والا مسلمان یہی کردار ادا کر رہا ہے۔ اتنا خاندان نبوت کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں نہیں بتایا جاتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے۔ کون سے بہنوئی؟ کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چہیتی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کیا تھا۔ اسی لیے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فخر سے کہا کرتے تھے میرے 2 نانا خلیفہ تھے، میں 2 خلفاء کی اولاد ہوں۔ کون سے 2؟ ایک حضرت علی، ایک حضرت عمر۔ یہ خاندان نبوت سے کہاں غائب ہو گئے کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں۔ حسین کا تذکرہ تو کرو لیکن حسین کے خالو کو الگ کر دو۔ حضرت عثمان وہ ہیں جو حضرت حسین کے دورے خالو ہیں، دو خالہ ان کے نکاح میں گئی، الگ کر دو ان کو، خالو کو الگ کر دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تو کرو لیکن حسین کے نانا کے سسر کا تذکرہ نہ کرو۔ آپ جانتے ہیں کون سسر؟ اس طرح جتنا ظلم حضرت حسین پہ ہوا کہ سارے کے سارے خاندان نبوت کو کاٹ کے آج مسلمان یہ سمجھتا ہے بس حضرت حسین اکیلے تھے۔ نہیں، حضرت حسین خاندان والے، حضرت حسین کنبے والے، حضرت حسین قبیلے والے۔ حضرت حسین کا کنبہ اس سے بڑھ کر
سارے کے سارے اہل ایمان حضرت حسین کا قبیلہ، حضرت حسین کا کنبہ، حضرت حسین کا خاندان ہے۔ اور ظلم کی حد تو یہ ہوئی، ظلم تو وہ بھی ہے جو کربلا میں ہوا۔ اتنا بڑا ظلم شاید آسمان کی آنکھ نے دیکھا نہ ہو، لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر ان کوفیوں نے ظلم کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، ان کی ذات کو شہید کیا ہے، لیکن آنے والے وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے جنہوں نے حضرت حسین کے کردار کو قتل کر دیا، اخلاق کو قتل کر دیا، مشن کو قتل کر دیا۔ حضرت حسین قیامت کے دن زور گربان پکڑ کر پوچھیں گے، میرا نام لینے والوں میرے پیغام کو سمجھے کیوں نہیں ہو؟ میں کس چیز کے لیے شہید ہوا ہوں؟ کس چیز پر قربان ہوا ہوں؟ کیا کوئی مشکل مسئلہ، منطقی مسئلہ تو نہیں ہے؟ عام آدمی بھی کہہ سکتا اللہ کے دین کی خاطر، تو اللہ کا دین اللہ کو سب سے زیادہ پیارا۔ پوچھیں گے حضرت حسین کہ جس دین کے لیے بلال کو تڑپایا گیا، جس دین کے لیے سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، جس دین کے لیے زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں، جس دین کے لیے لبنہ کی چمڑی اتار دی گئی، جس دین کے لیے حضرت عمر کو مسلح پہ لہو لہان کر دیا گیا، جس دین کی خاطر میرے خالو حضرت عثمان کا خون قرآن کے اوپر گرا، جس دین کی خاطر میرے بابا حضرت علی مسلح پہ کھڑے ہوئے اور خنجر مار کر لہو لہان کر دیا گیا، جس دین کی خاطر حضرت حسن کو زہر دے کے آخرت کی طرف منتقل کیا، اور جس دین کی خاطر میرے اور میرے 72 ساتھیوں کو، بچوں کو، معصوم بچوں کو کربلا کی زمین کے اوپر لٹا کر ذبح کر دیا گیا اور ہمارا مقدس خون کربلا کی زمین کے اندر اترا، وہ دین گلی گلی لٹتا رہا، شہر شہر لٹتا رہا، ہر مکان میں لٹتا رہا، ہر ایوان میں لٹتا رہا، چوکوں چوراہوں اور مارکیٹوں کے اندر اس کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اور تم تماشبین بن کر تماشا بھی دیکھتے رہے اور نام میرا لیتے رہے۔ آؤ یزید تو مجرم ہے، اس سے اللہ حساب لیں گے، لیکن تم میرے مجرم ہو کہ تم نے میرے کردار کو مسخ کیا، تم نے میرے کردار کو مسخ کیا۔ اتنا تماشا، گاڑی کے اوپر یہ لکھ دینا سلام یا حسین، بڑا پیارا جملہ ہے، بہت پیارا جملہ ہے، اس جملے کے اوپر قربان۔ لیکن اسی گاڑی کا جب دروازہ کھلے اور اندر سے انڈیا کے غلیظ گانے اور ناچ اور ان ناچنے والیوں کی دھن اس گاڑی کے اندر سے آئے، حسین کی روح نہیں تڑپتی ہوگی کہ باہر کیا لکھا ہے سلام یا حسین، اور اندر کیا ہے کہ وہ گاڑی گھوم رہی ہے چوکوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں میں، اور گھوم گھوم کر جب اہل ایمان اگر اس کے شیشے سے باہر آنے والی آواز سنیں تو خون کے آنسو روتے ہیں۔ کیا یہ حسین کا پیغام گلی گلی نشر کیا جا رہا ہے؟ یہ حسین کا پیغام ہے، یہ حسین کا کردار ہے۔ بہت بڑا المیہ ہے اس امت کا، بہت بڑا المیہ ہے اس امت کا۔ عبداللہ ابن سبا نے ہر زمانے کے اندر آگ لگائی ہے امت مسلمہ کے درمیان، وہ آگ کربلا میں جا کے بے قابو ہو گئی، پوری امت کے اندر پھیلی ہوئی ہے، نفرت ہی نفرت، نفرت ہی نفرت۔ حسین محبت کے پیغمبر تھے، یعنی پیغام پہنچانے والے تھے، محبت کے سفیر تھے، امت کے وکیل تھے۔ وہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد اس امت کو یہ پیغام دے رہے۔ کیا پیغام ہے حسین؟ کہ جب باطل سر پر چڑھ آئے، جب باطل حق سے ٹکرائے، تو پھر حق والوں بے خوف و خطر، پھر حق کی حمایت لازم۔ حسین پیغام دے رہے ہیں کہ کٹ جائے چڑھ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول، لیکن تو یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ حسین کے خون سے، مقدس خون سے لبریز کربلا کی مٹی کا ذرہ ذرہ آج بھی بے پیغام نشر کر رہا ہے کہ ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میداں مگر جھکی تو نہیں۔
حسین کے پیروکاروں نے تو ہر زمانے کے اندر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سر اونچا کر کے فخر سے یہ کہا، اس دور کے طاغوتوں سن لو، ہم جھوٹ کو سچ کہہ سکتے نہیں، ہم جھوٹ کو سچ کہہ سکتے نہیں۔ کاش کہ سچ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اس دور کے طاغوتوں سن لو، ہم جھوٹ کو سچ کہہ سکتے نہیں، تم جتنا ستم ہم پر کر لو، حق بات کہے رک سکتے نہیں۔ موجود ہیں جب تک سر تن پہ، جھک جائیں کبھی یہ ناممکن، ہم تو کو سلاسل سے ڈر کر رک جائیں کبھی یہ ناممکن، ہے دین سے محبت جرم اگر اس جرم سے باز نہ آئیں گے، سر اپنا ہتھیلی پر رکھ کر ہر فتنے سے لڑ جائیں گے۔ حسین کا یہ پیغام ہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ افسوس کہ جہاں وہ مسکرائے ہیں وہاں ہمارے آنسو بہتے ہیں، اور جہاں انہوں نے آنسو بہائے ہیں وہاں ہم کہہ لگاتے ہیں۔ حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین کہاں روئے ہیں، بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر روئے۔ حضرت حسن سحری کے وقت بیت اللہ کے صحن میں ہے، اندھیرا ہے، حسن بصری کہتے ہیں باہر سے میں جا رہا، کوئی روشنی ابھی نہیں۔ بیت اللہ کی دیواریں کسی کی چیخوں سے، کسی کی آہو زاری سے، کسی کی آہو زاری سے یوں گونج رہی ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرا کیا بنے گا۔ میں سوچ رہا تھا کوئی بڑا گنہگار انسان، جب میں آگے جا کر بیت اللہ کے قریب دیکھتا ہوں اور چہرہ انور کو دیکھتا ہوں تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لاڈلے حضرت حسن تھے۔ میری چیخیں نکل گئی اور میں نے ان کا دامن پکڑ کے، اے اللہ کے نبی کے نواسے، آپ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، خوشخبری مل چکی۔ فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے خوشخبری معلوم ہے، لیکن میرے نانا نے میری اماں کو یہ بھی کہا تھا کہ فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، عمل کر کے آنا، عمل کر کے آنا، مجھے یہ حدیث بھی معلوم ہے۔ تو وہ تو روئے ہیں، آنسو بہائے ہیں، لیکن انہوں نے مسکرا کر سولیوں کو چوما ہے، مسکرا کر سولیوں کو چوما۔ آج اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ جس قرآن کو پڑھتے ہوئے خیموں سے باہر آواز آتی رہی، اور جس سجدے کو کرتے ہوئے وہ اپنے بابا اپنے نانا سے جا ملے، اس سجدے کی طرف ہم توجہ دیں۔ سارا دن نماز کی طرف، سارا سال نماز کی طرف کوئی دھیان نہیں، کیا صرف ذکر حسین ہم کر لیں گے تو آخرت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اور آپ کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کریں گے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا عمل سجدہ تھا، اور آپ کے نواسے کی ساری زندگی سجدہ، اور آخری عمل کیا؟ سجدہ۔ تو پھر نماز کی طرف توجہ دینی پڑے گی، قرآن کی طرف توجہ دینی پڑے گی، سارا خاندان نبوت کی طرف توجہ دینی پڑے گی، تب جا کے مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار بنے گا، حبدار بنے گا، جانسار بنے گا، ان کے دین کا پاسدار بنے گا، اور قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے اللہ اس کو جنت نصیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کردار حسین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا